أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جہاد پر آمادہ کیجیے، جہاد کے لیے ان سے نکلنے کی ترغیب ان کو دیجیے، اور اگر بالفرض نہیں نکلتے ہیں تو جانے دیجیے، آپ اپنے ذمہ دار ہیں، آپ خود کھڑے ہو جائیے اور آپ نکلیے۔ مسلمانوں کو تحریض کی جائے، ان کو ترغیب دی جائے، ان کے اندر شوق پیدا کیا جائے، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں تیار ہوتے ہیں تو اے نبی چھوڑیے ان کو ان کے حال پر، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نکلیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے متعلق خود ذمہ دار ہیں، اور آپ نکلیں گے اور مسلمان بھی اگر نکلتے ہیں تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے گا۔ یہ بار بار سر اٹھاتے ہیں اور بار بار مسلمانوں کے مقابلے پر آتے ہیں اور اندر اندر یہ گویا سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دے، تو اگر یہ بار بھی مسلمان تیار ہوتے ہیں اور ہمت کر کے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ ان کے زور کو توڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت سزا دینے والا اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو اچھی بات کی سفارش کرتا ہے، بھلی بات کسی سے کہتا ہے، کسی کو کسی نیکی کا شوق دلاتا ہے، تو کرنے والے کو تو جو کچھ ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن شوق دلانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور اس کے بالمقابل اگر کسی نے کسی کو کسی برائی پر آمادہ کیا، کسی بری بات کی اس نے دعوت ڈالی، تو کرنے والا تو جو کچھ کر رہا ہے اس کا خمیازہ بھگتے گا، لیکن جو لوگ بعد میں کریں گے ان کو بھی اس کا وبال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگراں ہے۔ پھر سلام کے متعلق اپنے درمیان سلام کو عام کرو، اور تم کو جب سلام کیا جائے تو بہتر انداز میں اس کا جواب دو۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اور یہ بات بھی آخری حکم میں بیان کر دی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں آنے کے بعد کسی نے اگر ایک سانس بھی لی ہے تو وہ بھی قیامت کے دن میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی نہیں۔ تو پچھلی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ابھی جو آیات پڑھی ہیں ان میں کچھ منافقین سے متعلق ہے، کچھ مکے سے چند لوگ آئے تھے ان سے متعلق کلام ہے، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، آخر تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے کہ منافقوں کے سلسلے میں تمہارے درمیان دو گروپ بن گئے، دو جماعتیں بن گئی، ایک ان کی حمایت کر رہی ہے اور ایک ان کی مخالفت کر رہی ہے۔ اور وہ بھی منافقوں کے سلسلے میں، مومنین کے سلسلے میں بات ہوتی تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان میں دو قسم کے نظریات ہیں، منافقین کے سلسلے میں دو قسم کے نظریات، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، تمہاری عقل کیا ہو، اس کو کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں قاعدے سے سوچتے ہو، کیوں نہیں غور کرتے ہو۔ واللہ ارکسهم بما کسبوا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو چھوڑ دیا کہ جو جی چاہے وہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان کی رہنمائی نہیں کرے گا ایسی صورت میں۔ اتریدون ان تهدوا من ضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال دیا ہو تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ہدایت تمہارے اختیار کی چیز ہے۔ منافقین ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کی طرف ڈال دیا ہے،
کہ جب یہ خود راہ راست پر نہیں آنا چاہتے ہیں، غلط راہ پر ہی چلنا چاہتے ہیں، غلط رویہ ہی اختیار کیے رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ پکڑ کر یا ان کو مجبور کر کے سیدھے راستے پر لائے۔ ان کو اللہ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس سے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ملتا۔ اصل میں یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ہم لوگ ایمان لائے ہیں اور ہم مہاجر ہیں۔ کچھ دن مدینے میں قیام کیا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، یعنی مکہ ہم چھوڑ کر مدینہ آ گئے ہیں، گویا اب ہم کو یہیں رہنا ہے اور اسلام کے ساتھ رہنا ہے، تو حالانکہ کو موقع دیا گیا، وہ رہے کچھ لوگ۔ اس کے بعد نبی سے یہ کہا کہ ہم کچھ ہمارا سامان ہے تجارت وغیرہ کا، ہم وہ جا کے مکے سے لے آئیں، آپ نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے جاؤ۔ جانے کے بعد جو بھی وعدہ کر گئے ہوں، 2 دن بعد آئیں گے، 4 دن بعد آئیں گے، جو بھی وعدہ کیا ہو، وہ وقت نکل گیا اور واپس نہیں آیا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کسی وجہ سے اگر آدمی نہیں آ سکا تو چلیے 1 دن انتظار کیا جائے گا، 2 دن انتظار کیا جائے گا، 3 دن، وہ کہیں سے آئی نہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کے درمیان 2 قسم کے نظریات ہوتے ہیں۔ بعض مسلمان ایسے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی مجبوری میں ہوں گے، نہیں آ پا رہے ہیں، کوئی پریشانی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی نے روک لیا ہو، زبردستی کی جا رہی ہو، ان پر ظلم کیا جا رہا ہو، ایمان لانے کی وجہ سے، اور اس طرح کی کوئی بات ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ یا ایک جماعت کہہ لیجیے اس طرح کی سوچ رکھنے والی تھی، وہ گویا ان کی حمایت میں تھی اور ان کے ساتھ اس کو ہمدردیاں تھیں کہ جب وہ ایمان کا اظہار کیا ہے انہوں نے اور یہ کہا ہے کہ ہم مہاجر ہیں، یعنی اپنا گھر بار اپنا وطن سب چھوڑ کر آئے، اب ہمارا یہی جینا یہی مرنا ہے، تو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے سامان وغیرہ کے ساتھ انسان کی بنیادی ضرورتیں بھی تو ہے، کھانا پینا کپڑا یہ وہ، تو ان ضرورتوں کو کہاں تک پورا کیا جائے۔ وہ غیرتدار تھے، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ جو ہمارا سامان ہے تجارت وغیرہ کا مال ہے اس کو لے آئے تاکہ اس کے ذریعے سے تجارت کریں گے، پھر 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اچھی سوچ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ان کے بارے میں تمہارا غلط نظریہ کیوں ہے؟ ایک جماعت کا ان کی یہ سوچ تھی۔ دوسری جماعت کی سوچ یہ تھی کہ وہ منافق ہیں، وہ ایمان لائے ہی نہیں، وہ دھوکے بازی سے کام کیا انہوں نے، یا تو کافر ہی ہے یا پھر انہوں نے صرف زبان سے اظہار کیا ہے ایمان کا اور حقیقت میں ان کے اندر ایمان اترا نہیں، یا وہ دونوں طرف کے فائدے چاہتے، جیسے منافقین کا معاملہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں سے بھی ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں سے بھی ملے ہوئے تھے۔ مسلمانوں سے ملتے تھے، ان سے یہ کہتے تھے بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر اعتبار سے ہر وقت میں آپ کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد میں نکلتے ہیں، نبی کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور جو بھی کام آپ کرتے ہیں آپ کو حکم دیا جاتا ہے ہم بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں، لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی جماعت میں، اسلامی جماعت میں۔ اور جب اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو یہ کہتے تھے انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم اصلاً تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہم رہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہمارا تال میل ہے تو کسی خاص مقصد کے تحت ہے، تم نہیں جانتے ہو، ہم اندر کے راز لے کر آنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کیا چوری پکتی ہے، کیا وہ منصوبے بناتے ہیں، اور حملہ کرنے کی بات یا اس طرح کی کوئی بات، کسی قسم کی جنگ مسلط کرنے کی بات ہو تو کم سے کم پہلے سے اطلاع ہو جائے گی، تم لوگوں کو ہم آ کر خبر دے دیں گے، تم لوگ چوکٹ نہ ہو جاؤ گے، تو اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ملے جلے، ورنہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اپنے ہیں۔ اس طرح سے منافقین سمجھا دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے سلسلے میں جو مکہ واپس گئے تھے یہ بہانہ کر کے کہ ہم تجارت کا سامان وہ لے آئے تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تو ان کے سلسلے میں دوسری جماعت کا نظریہ یہی تھا کہ یا تو وہ کھلے ہوئے کافر ہے، ایمان لائے ہی نہیں سرے سے اور وہ دھوکے بازی کر کے چلے گئے، یہاں ہو سکتا ہے کچھ جائزہ لینے آئے ہوں، کچھ یہاں کے اندر کے حالات لینے آئے ہوں، اور ممکن ہے کہ ان کو کچھ کہیں مل بھی گیا ہو اور وہ لے کر چلے گئے، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ادھر کسی قسم کی کوئی بات ہو تو ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں، ادھر کسی قسم کی بات ہو تو ادھر کے نقصان سے بچیں، ادھر سے بھی ہم کو فائدہ ملتا رہے اور ادھر سے بھی فائدہ ملتا رہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس میں آخر ہو کیا گیا کہ منافقوں کے سلسلے میں اس طرح کی نظریات رکھتے ہو کہ ایک شخص ہے، ایک جماعت ہے اس کی حمایت کر رہی ہے اور ایک جماعت اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ منافقوں کے سلسلے میں تو متفقہ رائے ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی لوچ یعنی کسی کے رائے میں نہ ہونا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا، جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ اگر مسلمان ہوتے تو تمہارے درمیان ہی رہتے، اور اگر واقعتاً وہ ضرورت مند تھے اپنے سامان وغیرہ کے تو گئے تھے تو وعدے کے مطابق لوٹ کر آتے۔ آج اتنا وقت گزر گیا اب تک ہی نہیں لوٹ پا رہے وہ، آخر کیا بات ہے؟
اس سے تم کو صاف طور پر یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ ایمان لائے ہی نہیں، لہذا وہ منافق ہیں، انہوں نے جو ایمان کا اظہار کیا تو اس ایمان کے اظہار کی وجہ سے وہ منافق کہے جا رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ کافر بھی نہیں۔ اور اللہ ارکسہم بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے بدعملی کی، جو کچھ انہوں نے طریقہ اپنی زندگی کے لیے اختیار کیا ہے، اللہ نے اسی میں ان کو غرق گویا کر دیا، اسی میں ان کو اسی کی طرف لوٹا دیا ہے۔ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم اس شخص کو یا اس جماعت کو ہدایت دینا چاہتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال دیا ہو؟ یہاں پر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو گمراہی میں ڈالا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اس کو کیوں ملتا ہے؟ اس کو اس کی گمراہی کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت کو گویا نامنظور کر دیا اور اس کو یہ اس کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ گمراہ رہے، تو اس کی گمراہی کا ذمہ دار اس کو کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے ان لوگوں کے لیے کرتا ہے جو ہدایت کی طلب اپنے اندر رکھتے ہیں، جو اس کو چاہتے ہیں، جن کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے کہ ہاں بھائی یہ اچھا ہے اس کو مان لینا چاہیے، یہ برا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو اس فیصلے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں اور ہدایت چاہتے ہیں کہ اگر ہم کو واقعتاً حقیقت کا علم ہو جائے تو ہم قبول کر لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے حالات کو سازگار بناتا ہے، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے، اور ایسی ایسی مثالیں اور ایسی ایسی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں جن سے ان کے دماغ روشن ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہے اور وہ اپنی منزل کو درست روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر ضد اور ہردردی ہوتی ہے کہ ان کو جس انداز سے بھی سمجھایا جائے، ان کو نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے، ان کو سختی کے ساتھ سمجھایا جائے، ان کو نعمتوں کی ترغیب اور شوق دے کر سمجھایا جائے، جہنم کی آگ کا ان کو خوف دلا کر سمجھایا جائے، مثالوں کے ذریعے سے، تاریخ کے ذریعے سے، کسی بھی طرح سے، یہاں تک کہ معجزے بھی دکھا کر ان کو سمجھایا جائے، لیکن وہ اپنی ضد اور اپنی دھرمی پر قائم ہے کہ نہیں، ما وجدنا علیہ آبانا، ہم کو ہمارے باپ دادا سے جو کچھ ملا ہے بس ہمارے لیے وہ کافی ہے، ہمیں نئے دین کی اور نئے طریقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو جن کے اندر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ضد اور ہردردی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے کہ اب تم چاہو بھی تو تم کو نہیں ملے گی یہ ہدایت، توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اس چیز کو یعنی توفیق کے سلب کو اللہ تعالیٰ نے تم کو گمراہی میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، وہ گمراہ رہنا ہی چاہتے ہیں، گمراہی کو ہی پسند کر رہے ہیں، تو کہ ٹھیک جاؤ تم گمراہی کی طرف چل جاؤ۔ تو یہ ہے، اس وجہ سے وہ بات اس کے سر آتا ہے اور وہ اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ جو ہدایت کو چاہتا ہی نہیں ہے، منزل کو پانا ہی نہیں چاہتا، بتا دیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن وہ خود جان بوجھ کر غلط راستے پر جا رہا ہے، تو پھر اب وہ اپنی غلطی کا ذمہ دار خود قرار دیا جائے گا۔ وہی انداز یہاں پر بھی ہے کہ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، جب وہ نہیں چاہتا ہے سیدھے راستے پر آنا اور ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتا، تو کیا تم اس کو گھول کر پلا دو گے؟ تم کیا اس کو مجبور کرو گے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو راستے پر چلاؤ گے کہ نہیں اب تم کو اسی پہ چلنا پڑے گا؟ یہ اس بات کی ذمہ داری کسی کو نہیں دی گئی۔ نبی سے بھی کہہ دیا گیا ہے لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ کو داروغہ اور ذمہ دار نہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، کھول کھول کر بیان کر دینا ہے، ہر چیز کو اچھی طرح سمجھا دینا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو عملی طور پر کر کے دکھا دینا۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے رہتے ہوئے فلاں شخص گمراہ کیوں رہا، آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ لہٰذا یہی ذمہ داری تمام مسلمانوں کے سلسلے میں ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ جو کچھ وہ بتا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کسی کو راستہ دکھانے کے سلسلے میں، اتنا تو وہ کرنے کے مکلف بنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس کو پہنچایا گیا ہے، جس کو بتایا گیا ہے، وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق اس کی سلب کر لے، تو پھر فلن تجد لہ سبیلا، تو تم اس کے لیے کسی قسم کا کوئی ایسا راستہ جس کو جو اس کو ہدایت کی منزل پر پہنچا دے، منزل مراد پر پہنچا دے، ایسا پھر کوئی راستہ تم اس کے لیے نہیں پا سکتے، یعنی کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح سے کفر کر بیٹھو جیسے انہوں نے کفر کیا ہے، جس طرح سے وہ نہیں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار یا انبیاء کرام کا انکار، مطلب یہ کہ جس طرح سے وہ کفر میں مبتلا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح سے کفر کر بیٹھو، تم بھی اسی طرح سے یعنی دین کو چھوڑ دو، ہدایت کو چھوڑ دو اور غلط راستے پر آ جاؤ، کما کفروا فتکونون سوا، پھر انجام یہ ہو کہ تم اور وہ سب ایک سطح پر آ جائیں، ایک جگہ پر، نہ تم ان کو کچھ کہہ سکو نہ وہ تم کو کچھ کہہ سکو۔
یعنی ایک رنگ میں سب رنگ جائیں، ایسا ہو، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، خبردار کہ ان سے اپنی دوستی نہ رکھنا، ان سے اپنا تعلق نہ رکھنا، یعنی جو تمہارے لیے بدخواہ ہے، تمہارا برا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کے کفر کے لیے کوئی کوشش کرنے لگے، کوئی یہ چاہنے لگے کہ فلاں شخص کافر ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ دے، اپنے اسلام کو چھوڑ دے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بدخواہی نہیں ہو سکتی۔ یہ بدخواہی چاہتے ہیں تمہاری، اور آج بھی وہی حالات ہے۔ یہ صرف مکہ کے حالات نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، یا مدینے کے منافقین کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یعنی اس اعتبار سے کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے تو قیامت تک کے لیے، لہٰذا آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حالات ایسے ہی ہیں کہ ہمارے ایمان کے سب دشمن بنے ہوئے ہیں، کسی طرح سے ہمارا ایمان سلب کر لیں۔ ہماری مسجدوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہماری تہذیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے تشخص کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو ہم نے اس سے پہلے بھی غالباً کہا ہوگا، تو ان کو اس سے کوئی الرجی نہیں ہے کہ آپ کا نام عبداللہ کیوں ہے، عبد الرحمن کیوں ہے، یا محمد کے ساتھ آپ کا نام کیوں ہے، احمد کے ساتھ آپ کا نام کیوں ہے۔ ان کو اس سے کوئی الرجی نہیں۔ آپ عبداللہ بن کر نہ رہیں، آپ عبد الرحمن بن کر نہ رہیں، آپ نماز نہ پڑھیں، یا پڑھیں تو بے جان اور بے روح قسم کی نمازیں پڑھیں، قرآن پر آپ عمل نہ کریں، قرآن کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، آپ کو کوئی آپ سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ جس کو ہم یوں کہیں کہ آپ عبداللہ بن کر نہ رہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا رہے، آپ ایک نہیں 10 عبداللہ آپ کے وہاں ہو جائے، لیکن عبداللہ بن کر رہنا، عبداللہ والا کردار اختیار کرنا، یہ ان کو کھٹکتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہو۔ لہٰذا آج بھی وہی حالات ہے، اور ہم اپنے دین اور اپنی شناخت کو چھوڑ دیں، پھر کسی قسم کا کوئی ہمارا ان کا بیر نہیں رہے گا، کسی قسم کی بات نہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، آپ بھی اسی رنگ میں آ جائیے جس رنگ میں ہم ہیں۔ تو ودوا لو تکفرون کما کفروا، یہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کر بیٹھو، تم بھی اپنے شان کو بھلا بیٹھو، اور پھر ایک سطح پر سب آ جائے۔ فتکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء، خبردار کہ ان کے ساتھ تعلقات نہ قائم کرنا، بس ضرورت کے بقدر اجازت دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے تیسرے بارے میں گزر چکا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى، ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی زد سے بچنے کے لیے تم ان سے بس علیحدہ سلیق تک معاملہ رکھو، دور کی راہ و رسم رکھو، یہ نہیں کہ بالکل گھل مل گئے، ہم شیر و شکر ہو گئے، ان کی تقریبات میں تم شریک ہو رہے ہو، وہ تمہاری تقریبات میں آ رہے ہیں، اور تمہاری شادی بیاہ میں وہ چلے آ رہے ہیں، تم ان کی شادی بیاہ میں چلے جا رہے ہو، تہواروں میں چلے جا رہے ہو، اور ہولی دیوالی بھی منائی جا رہی ہے، اور اتوار وہ عید اور بقرعید بھی منائی جا رہی ہے۔ خبردار، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نوالا ہم پیالہ نہیں ہو سکتے، بالکل اس طرح کی دوستی اور اس طرح کا تعلق اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر نہیں پسند ہے۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری اس کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اور اسی بارے میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة، کیا تم اپنی عزت ان کے پاس چاہتے ہو کہ تم ان سے تعلقات رکھو گے تو وہ مندری ہے، وہ فلاح ہے، وہ فلاح ہے، تو ہماری بھی عزت ہوگی ان کی طرف سے۔ فإن العزة لله جميعا، اصل عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی عزت، اللہ کے پاس عزت، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس گویا سرچشمے سے اپنے رسولوں کو عزت دیتا ہے، اہل ایمان کو عزت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عزت، کوئی ان سے عزت لینے کی کوئی وہ نہیں ہے۔ لہٰذا فلا تتخذوا منهم اولیاء، خبردار کہ ان کے ساتھ تعلقات اس طرح کے نہ ہونے چاہیے۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کر لے۔ ہجرت اگر کر لیتے ہیں تو تم باہم شیر و شکر ہو سکتے ہو، اور ہجرت نہیں کرتے ہیں تو پھر تم ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ ابتدائی اسلام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور کچھ مسلمان تھے جو نہیں آ پا رہے تھے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، اور کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے لیکن وہیں رہے، تو ابتدا میں یہ تھا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہجرت فرض تھی، اور ایمان کی تکمیل گویا ہجرت کرنے پر ہی ہوتی تھی۔ یوں خالی ایمان لے آنا اور کلمہ پڑھ لینا یہ ایمان کا یعنی مکمل ایمان نہیں ہوتا تھا، جب تک انسان وہاں سے ہجرت کر کے اسلام میں نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کریں، اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ پہنچے جہاں ان کے لیے یعنی اس طرح کا ماحول قائم کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی گویا ان کو وہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے۔
تو اس جگہ پر جب تک وہ نہ آ جائے، ہجرت وہ نہ کر لے، اس وقت تک ان کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کیے جائیں گے حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ۔ یہ چونکہ ہجرت فرض تھی، لہٰذا اس فرض کی تکمیل کے بعد ایمان مکمل ہوتا تھا، اس سے پہلے ایمان نہیں مکمل ہوتا تھا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ایمان تو قبول کر لیا، ہجرت نہیں کر رہے، تو ایسی صورت میں فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو جہاں کہیں پاؤ، جہاں بھی وہ ملے ان کو اپنی گرفت میں لو اور ان کا قتل کر دو، کیونکہ وہ جینے کے لائق ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے شر پھیلنا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی وہ سازشیں کر لیتے ہیں، لہٰذا ان کا قتل کر دیا جائے۔ اس آیت پر بڑا واویلا مچایا جاتا ہے، اور کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ اس آیت کو نکال دینا چاہیے قرآن سے، کیونکہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہی ہے کہ مسلمانوں کو گیا بس وہی ہتھیار پکڑا رہی ہے یہ آیت کہ جہاں پاؤ کسی بھی ہندو کو، کسی بھی غیر مسلم کو، اس کا قتل کرو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ سیاق و سباق نہیں دیکھتے، کس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے یہ نہیں دیکھ رہے۔ یہ بالکل اسی انداز سے کہ جیسے قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، بس لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا۔ دیکھو قرآن خود کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا قرآن خود کہہ رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ آگے بھی کچھ لگا ہوا ہے وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جانا۔ تو یہ پس منظر کیوں چھوڑا جا رہا ہے، یہ بات کیوں چھوڑی جا رہی ہے؟ اسی اعتبار سے یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے ہیں، ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، تو پھر ایمان کی تکمیل کے لیے ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ ہجرت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ صرف زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لانے کا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نبی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ دھوکے باز ہیں۔ ایسے دھوکے بازوں کو دینے کا موقع نہیں دینا چاہیے، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے تاکہ دھوکہ دینے کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ اس سے سیاق و سباق کی بات کہی جائے گی کہ حیث وجدتم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، کہ ان کو پکڑو جہاں کہیں بھی مل جائے، کسی گلی کوچے میں مل جائے، کسی جگہ میں مل جائے، ان کا قتل کر کے معاملہ ختم کر دو، کام تمام کر دو۔ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اور ان کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی مددگار اور کوئی حامی ان کا نہیں تم کو ملے گا کہ جو ان کی حمایت کر سکے، اور خبردار کہ ان کو اپنا دوست، اپنا رفیق مت بنانا کہ بھائی وہ تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نہیں، خبردار، ایمان کا دعویٰ وہ نہیں کر رہے، وہ صرف ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہوتا تو پھر ایمان کی تکمیل ہجرت کے ذریعے سے کرتے جو شروع میں فرض تھی۔ الا الذين يصلون الى قوم، یہ اس سلسلے میں، اس آیت کے سلسلے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ سراقہ ابن مالک مدلجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا جو قبیلہ ہے بنی مدلج، آپ اس سے صلح کر دیجیے۔ تو آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا صلح کی تکمیل کے لیے، تو ٹھیک بھیجائیے، صلح کر لیا۔ اس میں یہ الفاظ تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی قوم کی مدد نہیں کریں گے، اگر قریش مسلمان ہو جاتے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور اس معاہدے میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جو ہم سے اتحاد کرتے ہیں، ہم سے مل جاتے ہیں، ہم سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس معاہدے میں شریک سمجھے جائیں گے۔ اس طرح سے وہ کی گئی تھی۔ تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں مگر وہ لوگ کہ جو کسی قوم کے ساتھ ملتے ہیں، کسی قوم کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں، بینکم وبینہم میثاق، ایسی قوم کے ساتھ کہ تمہارے اور ان کے درمیان کچھ عہد و پیمان کی صلح پہلے سے ہو چکی ہے، جیسے بنی مدلج کے سلسلے میں کہ صلح کر لیجیے، اور ہم سے جو لوگ صلح کریں گے یا ہم سے جو لوگ اتحاد کریں گے ان کا بھی اس معاہدے میں ان کی بھی شرکت ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بینکم وبینہم، بینکم سے مراد مسلمان اور بینہم سے مراد بنی مدلج۔ اب اس کے بعد الا الذین یصلون، دوسری قوم آتی ہے بنی مدلج سے، وہ اتحاد کرتی، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑو اور مارو۔ او جاؤکم حصرت صدورہم، یا وہ لوگ آتے ہیں مسلمانوں کے پاس یا اے نبی آپ کے پاس، حصرت صدورہم، اور ان کے سینے عجیب، یعنی ان کے دلوں میں عجیب سی بے چینی ہے اس بات پر کہ ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے جنگ کریں، یعنی تم لوگوں سے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو تو مجبور جب کیا جاتا ہے کہ ہمارے لشکر میں تم شامل ہو اور مسلمانوں کے خلاف اقدام کرو، تب وہ بدرجہ مجبوری شامل تو ہوتے ہیں، لیکن دل کی رضامندی سے نہیں شامل ہوتے، بلکہ بہت ہی مجبوری اور قسم پرسی کے عالم میں وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ او یقاتلوا قومہم، یا وہ اپنی قوم سے جنگ کریں۔ بھائی ظاہر ہے کہ اگر انکار کرتے ہیں تو قوم سے لڑتی ہے، قوم سے جنگ کرتی ہے، تو نہ تو وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ مسلمانوں سے وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا،
ان کے دلوں میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا اور وہ تم سے جنگ کے لیے برسر پیکار ہو جاتے. فلقاتلوکم، اور تم سے جنگ کرنے لگتے. فإن اعتزلوکم، اگر وہ تم سے علیحدہ رہتے یعنی تمہارے مقابلے پر نہیں آتے ہیں. فلم یقاتلوکم، اور تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں. وألقوا الیکم السلام، اور تمہارے سامنے صلح پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے آپ صلح کر لیجیے، ہم نہ تو آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے نہ آپ کے خلاف قدم اٹھانے والوں کی کسی طرح سے مدد کریں گے. اگر اس طرح سے وہ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو خبردار کہ پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرو یا ان کو مجبور کرو. نہیں، تم کو تو جنگ میں آنا ہے اور ہم تمہارے مقابلے پر ہیں اور تیاری کے ساتھ ہے اور فلاں موقع پر ملیں گے اور یہ خبردار اس طرح کی کوئی بات. اگر وہ تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو صلح کر لینا چاہیے. یہ اخلاقی طور پر بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے مسلمانوں پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے سلسلے میں دو انداز میں بات کر دی ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق یعنی قلبی تعلق جس کو کہہ سکتے ہیں، یا اردو محاورے کے اعتبار سے لمحہ یار بنانے کے اعتبار سے اس طرح کا کوئی تعلق قطعی طور پر اسلام کو گوارا نہیں، اللہ کو گوارا نہیں. لہٰذا ان کے ساتھ کسی طرح کا ایسا تعلق نہیں. ہاں، ان کے شر سے بچنے کے لیے بس علیہ دور سے راہ میں دکھائیے کہ ہاں ٹھیک ہے چلیے. کسی بھی طرح سے نہ اپنے تہواروں میں ان کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ ان کے تہواروں میں جانے کی ضرورت ہے، نہ شادی بیاہ کی تقریب میں یا اور کسی تقریب میں ایک دوسرے کے اس میں شریک ہونے کی کم سے کم مسلمانوں کو تو اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور ان کو بھی بلانے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے. اللہ ہے کہ کہیں شر کا پہلو ہو تو مجبوری کے درجے میں کیا جا سکتا ہے کچھ بچتے بچاتے ہوئے. اور کسی قوم سے اگر مصالحت ہوتی ہے تو اس صلح کا پورا لحاظ رکھا جائے گا اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ جس سے وہ صلح متاثر ہوتی ہے. اور ہاں، جو ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے، جیسے مکہ کے حالات کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز خانہ کعبہ میں نہیں پڑھ سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے پیغمبروں نے علامت کے طور پر گھر بنایا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس طرح کے حالات کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا وہاں، تو وہاں سے جب کہ نبی ہجرت کر چکے ہیں، مسلمان ہجرت کر چکے ہیں، تو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری قرار دیا گیا، فرض قرار دیا گیا. یہ ایمان کی تکمیل کی تھی. تو اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک تم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں جاؤ گے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اسلامی احکامات پر عمل کیا جا سکے. جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ اگر ہجرت نہیں کرتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان سے جنگ کی جائے گی، ان سے قتال کیا جائے گا، اور یعنی یہاں جا کے اگر مل بھی جاتے ہیں تو ان کو مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسے ہجرت نہیں کرتے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے وہاں اس طرح کا تو نہیں ہو سکتا ہے، ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں نہ تو اسلامی مملکت ہے نہ اسلامی قانون ہے. لہٰذا یہ اس جگہ کے لیے جہاں اسلامی سلطنت قائم ہو چکی ہو اور دارالحرب اور دارالاسلام جس کو کہتے ہیں یہ گویا آمنے سامنے ہو، وہاں پر اس طرح کے حالات ہیں. یہ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں دارالامن، ہم تو دارالامن اس کو سمجھتے بھی نہیں. دارالامن ہوتا تو ہم کم سے کم اپنی مسجدوں میں اطمینان کے ساتھ نمازیں تو پڑھ سکتے تھے. ہماری مسجدیں تو نہ ہتھی آئی جاتی، تو کیسا دارالامن کہ ہم کو امان ہی نہیں حاصل. لہٰذا ہم تو اس کو دارالکفر سمجھتے ہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.